پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے فیصل شہزاد کی، جسے ٹائم اسکوائر پر نیو یارک میں کار بام کے ذریعے تخریب کاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فیصل شہزاد کا تعلق ضلع نوشہرہ کے علاقے پبی کے گاؤں محب بانڈا سے ہے، اور اب جو مزید جوں تفتیش آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصل شہزاد کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے اور انہوں نے بم بنانے کی جو تربیت تھی وہ وزیرستان سے حاصل کی۔ اسی پر جو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور پاکستان کے جو سفیر ہیں امریکہ کے اندر حسین حقانی، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ بم بنانے کی تربیت کہیں بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے وزیرستان میں جو بم بنانے کی تربیت حاصل کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ آیا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا تحریک طالبان نیو یارک میں حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ اسی بنیاد پر نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اب امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ والدین سے، جو فیصل شہزاد کے والدین ہیں، ان سے تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر فیصل شہزاد کے کیس کو دیکھا جائے کہ اچانک فیصل شہزاد نمودار ہوتا ہے اور وہ جہاں پر کار کھڑی کر کے جاتا ہے وہیں پر وہ شرٹ بھی چینج کرتا ہے، اس کے بعد فوری طور پر وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اعتراف جرم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس واقعے سے چند روز پہلے حکیم اللہ محسود کا تازہ ترین بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے امریکہ پر حملوں کی دھمکی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کچھ روز پہلے امریکہ کے اندر جوہری کانفرنس ہو رہی تھی، جوہری ہتھیاروں پر جو کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں جب پاکستان یہ بات کر رہا تھا کہ ہر طرح سے پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہیں، تو عین اسی وقت مختلف جو اخبار ہیں، جو مغربی میڈیا ہے، اس میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار کسی بھی وقت شدت پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستانی حکومت نے بارہا امریکہ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے، اور جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس کانفرنس میں شریک تھے تو امریکی صدر براک اوباما نے بھی اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ ہر صورت سے محفوظ ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ گزشتہ اپریل اور مئی میں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، خصوصی طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں، ان میں بھی اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو تازہ ترین خبر ہے کہ اجمل قصاب کو سزائے موت دے دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے آیا رابطے میں ہیں، آیا ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، یا پھر اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے؟ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن باوجود اس کے ان تمام باتوں کے پاکستان اور پاکستان کی افواج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہیں، اور ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ شدت پسندوں کے خلاف جاری ہیں۔ آپ سے کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ہم آپ کو تصاویر دکھا رہے ہیں، جو فوٹیج جب ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ وہ تصاویر ہیں ضلع نوشہرہ کے علاقے نظام پور کی، جہاں پر شدت پسندوں کے کیمپس کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس وقت آپ دنیا نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ان جگہوں کی ہیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے قریب نظام پور میں یہ آپریشن کیا گیا شدت پسندوں کے خلاف۔ یہاں پر کافی ہائیڈ آؤٹس تھیں، ان کو مسمار کیا گیا، ان کو، اور یہاں سے شدت پسندوں کو مار بھگایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پاکستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، اسی پر یہ سے پہلے کی کاروائیاں جو پاکستانی عسکری قوت ہے، پاکستان فوج ہے، ان کی جو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کاروائیاں ہوئیں ضلع نوشہرہ کے علاقے نظام پور میں۔ یہاں پر شدت پسندوں کے ہائیڈ آؤٹس تھے جہاں پر وہ مختلف علاقوں میں حملے کرتے تھے۔ یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی اسکرین پر۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں یہاں سے شدت پسندوں کو مار بھگایا گیا۔ یہاں سے کافی اسلحہ بھی ریکور ہوا تھا مختلف علاقوں میں، چونکہ یہ جگہ جہاں واقع ہے یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان کی جگہ ہے، اور یہاں سے پنجاب میں بھی آسانی سے داخل ہوا جا سکتا ہے، اور جو دیگر علاقے ہیں ان میں بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں
یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان جگہوں کو شدت پسندوں سے خالی کیا گیا، کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان جب 2 قدم آگے جاتا ہے تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے 4 قدم پاکستان کو واپس جانا پڑتا ہے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ اسی پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے۔ بہت بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب۔ یہ جو اب ہم واقعات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے جائے لیکن اچانک سے کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جیسے فیصل شہزاد کا معاملہ ہے، پھر حکیم اللہ مسعود کی ویڈیو بھی تازہ پیغام منظر عام پہ آ گیا، یہ سارے واقعات آپ اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں؟ جی، اس کو جوڑنا تو چاہیے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے اس علاقے میں واقع ہوا ہے جہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے افغانستان کے جس قسم کے حالات ہیں، اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے جس قسم کے تعلقات ہیں یہ تمام، اور کشمیر کا جو معاملہ ہے، تو ہمارے پاس ملیٹنٹس تو مختلف قسم کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ جو اپوزیشن ہے امریکہ کی وہ صرف پاکستان تک محدود ہے، بٹ ساری دنیا میں جو خاص طور سے مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بڑی زیادتی کی ہے، اور ان کی جو رائے ہے، اور بعض دفعہ تو وہ آپ نے دیکھا وائلنس کی طرف اتر جاتے ہیں، جیسے کہ یہ شہزاد تھے، حالانکہ ان کا تعلق تو پاکستان سے تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ پاکستان سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتہ دار بھی ہیں، ان کے والد صاحب، ان کے چچا وغیرہ تمام ابھی بھی یہیں مقیم ہیں، تو یہاں جب آتے ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ یہ ان سے متاثر ہوئے یہاں کے حالات سے، اور ان کو غلط راستے پر لگایا گیا، اور وہ انہوں نے وہاں جا کر یہ جو کارنامہ کیا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کے اوپر اب پھر ایک دفعہ اور دباؤ بڑھ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں پہ بھی جنرلی جو ہے وہ پھر ایک قسم کی ویو آف ایک پریشر بھی آئے گا، اور یہ بھی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو یہ کہا جائے کہ جو علاقے سینکچوریز وغیرہ ہیں، خاص طور سے نارتھ وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں، ان کے اوپر پاکستان اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کو ظاہر ہے کہ مختلف مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی حکومت اور پاکستانی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے، اور سوات اور جنوبی وزیرستان میں جو حالیہ کامیاب کارروائیاں ہیں وہ اس کا واضح ثبوت ہیں۔ وقت ہو چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔